نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. محترم بھائیو، بات چل رہی تھی علوم قرآن میں کہ قرآن کی صورتیں اور قرآن کی صورتوں کی آیتیں ان کی ترتیب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے اور یہ توقیفی ہے، یہی اس سلسلے میں صحیح قول ہے. اس کے بعد یہ بات آپ کے سامنے آئی کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جو مصحف لکھا گیا تو اس میں نقطے بھی نہیں تھے اور حرکتیں بھی نہیں تھیں. بعد کے دور میں جب ضرورت پڑی، لوگوں کی عربی کمزور ہونے لگی تو اس کی ضرورت پیش آئی تو یہ کام ابو الاسود دولی کے ذریعے سے پہلے کیا گیا. اور شروع میں ابو الاسود دولی کے ذریعے سے جو حرکت لگائی گئی تھی اس کا انداز کیا تھا وہ میں آپ کو یہاں پہ لکھ کے دکھاتا ہوں. کوئی بھی حرف لکھنا ہے تو شین ہے، یہ اب اس پہ نقطہ ڈالنا ہے. سین رہے گا تو نقطہ نہیں ہے، شین رہے گا تو نقطہ ڈالنا ہے. تو نقطہ یہ شروع میں ڈالتے تھے، اگر اس کو زبر کرنا ہے تو نقطہ شروع میں ڈال دیں. زبر زیر پیش کی بات ہے، یہ نقطے کا جو ہے معاملہ اس طرح کا نہیں ہے. یہ میں آپ کو اس سے بہتر یہ ہے کہ عربی میں کوئی سینٹینس صحیح لکھ دوں. الکتاب مفید قرأت الکتاب. اب تا پر پیش ہے، یہ تا ہے پورا، تو شروع میں ایسے نقطہ لگاتے تھے. میں نے لاسٹ میں پیش ہو تو لاسٹ میں لگائیں گے، زبر ہو تو شروع میں لگائیں گے. یہ مطلب یہ ہے کہ یہ پیش ہے. الکتاب یہ زبر ہے تو با پر یہاں پہ ایسے نقطہ لگا دیں گے. زیر کے لیے کرنا ہے تو جیسے یہ کتاب ہے یہاں پہ تو یہاں نقطہ لگائیں گے تو زیر پڑھیں گے. زبر کے لیے کسی بھی حرف کے شروع میں نقطہ لگاتے تھے، زیر کے لیے اس کے نیچے نقطہ لگاتے تھے، اور پیش کے لیے اس حرف کے آخر میں نقطہ لگاتے تھے، جیسے یہاں پر میں نے آپ کو لگایا. یہ شروعات کی گئی تھی، ایسے ہی چل رہا تھا. لیکن بہرحال آپ جیسا کہ دیکھ رہے ہیں اس میں پریشانی تو رہے گی ہی. یہ ذرا پریشان کن مسئلہ ہے نقطہ لگائیں گے تو، کیونکہ حروف کے بھی نقطے ہوتے ہیں اور اس کے بھی حرکت کے بھی نقطے. تو خلیل یہ بہت مشہور عربی زبان کا ایک ماہر مؤلف مصنف کہہ لیجئے، آتھر، عربی زبان کا بہت ماہر آدمی. اس نے اپنے دور میں اس کا طریقہ یہ بنایا کہ زبر کے لیے ایسے، زیر کے لیے حرف کے نیچے سیم وہی، پیش کے لیے الٹا واو. دو زبر کہنا ہو تو اس کو ڈبل کر دیتے تھے اور اس کو بھی ایسے ڈبل کر دیتے تھے. ابھی جو قرآن میں آپ دیکھتے ہیں دو زبر دو زیر دو پیش یا زبر زیر پیش، یہ کس کے دور میں شروع ہوا ہے؟ خلیل کے.
خلیل بڑا ماہر جو ہے عربی زبان کا، یہ بھی جیسے ابوالاسود دؤلی کا نام ہم نے لیا ویسے یہ بھی نام کافی جو ہے مشہور نام عربی زبان میں خلیل، اس کے زمانے میں یہ طریقہ جو آج کل موجود ہے اس کے بعد سے پھر کوئی تبدیلی نہیں کی گئی، پھر وہ ایسے ہی باقی ہے، 2 پیش 2 زبر 2 زیر یا زبر زیر اور پیش، ویسے ہی اس کو باقی رکھا گیا ہے، ابھی بھی وہی موجود ہے۔ بعد کے دور میں ایک کام اور کیا گیا قرآن کے اندر جو کہ مصحف عثمانی ہے، اس کو کہا جاتا ہے وقف کی علامتیں لکھی گئی، وقف کی علامتیں لکھی گئی۔ یہ پھر بھی عربی زبان جانتے ہیں لیکن غلطی کر سکتے ہیں پڑھنے میں، تو زبر زیر پیش لگا دیا گیا، تو عربی جن کی بہت اچھی نہیں ہوتی ہے تو پڑھنے میں غلطیاں کر جاتے ہیں تو اس کے لیے لگایا گیا۔ اب ایسے لوگ جو سرے سے عربی نہیں جانتے ہیں تو کسی ایسی جگہ رک جائیں گے جہاں سینٹنس پورا نہیں ہوتا، تو آدھا سینٹنس ادھر ہو جائے گا آدھا ادھر ہو جائے گا، تو اس کے بعد وقف کی علامتیں لگائی گئی، وقف کی علامت یعنی کہاں رکنا ہے اور کہاں نہیں رکنا ہے، اس کے لیے علامتیں لگائی گئی، کہاں رکنا اچھا ہے کہاں رکنا نہ رکنا اچھا ہے اس کی علامتیں لگائی گئی۔ ابھی جو مصحف ہوتا ہے اس میں آپ یہ علامتیں دیکھیں گے، میں آپ کو علامتیں لکھ رہا ہوں، کہیں میم لکھا ہوا دیکھیں گے آپ ایسے، میم صرف میم، میم کا مطلب ہوتا ہے یہ وقف لازم، تو قرآن پڑھتے ہوئے جہاں آپ دیکھیں گے میم لکھا ہوا ہے، وہ با کے پاس چھوٹا سا میم لکھا تھا وہ میم نہیں، اس میم کو نہ سمجھیے، وہ تو یہ ہے کہ وہاں پر نون کو میم پڑھا جاتا ہے اس کے لحاظ سے لکھا جاتا ہے۔ یہ آیتوں میں بیچ بیچ میں آپ دیکھیں گے کہ میم لکھا رہتا ہے، تو جہاں میم لکھا رہے یہ کس بات کی علامت ہے؟ وقف لازم، یعنی یہاں پر ٹھہرنا ضروری ہے، اگر آپ وہاں نہیں ٹھہریں گے تو معنی بگڑ جائے گا، تو اس کو کہا جاتا ہے وقف لازم۔ تو پڑھتے ہوئے جب میم دیکھیں تو لازم کا میم لے لیا گیا اصل میں اس میں، تو جہاں میم دیکھیں تو سمجھیے کیا ہے یہ وقف لازم، یعنی وہاں پہ ٹھہرنا ضروری ہے۔ کہیں لا لکھتے ہیں، لا، اس کا مطلب ہے کہ آپ کو وہاں نہیں ٹھہرنا ہے، ٹھہرنا منع ہے، اس کا آپ کیا لکھتے ہیں اس کے لیے؟ لا۔ نو پارکنگ رہتا ہے نا جہاں پہ، تو وہاں عربی میں کیا لکھتے ہیں؟ ممنوع الوقوف، ممنوع الوقوف، یعنی یہاں ٹھہرانے کی اجازت نہیں ہے۔ ایسے یہ ممنوع الوقف ہے، عربی میں لا کو کیا بولتے ہیں؟ ممنوع الوقف، یعنی یہاں پر ٹھہرا نہیں جائے گا۔ اس سلسلے میں تھوڑا ایک مسئلہ آپ کو یاد رکھنا ہوگا کہ ہندوستان کے میں جو نسخے چھپے ہوئے ہیں قرآن کے، یہاں جو پرنٹنگ ہوئی ہے اس میں آیتوں کے آخر میں بھی کہیں کہیں لا لکھ دیا تھا، جو 2 سینٹنس جڑتے ہیں اصل میں وہاں پہ کیا ہے، بہت ساری آیتوں میں آیت ختم ہو جاتی ہے لیکن ابھی سینٹنس ختم نہیں ہوتا ہے، سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق، جب بھی الذی آئے تو سمجھیے کہ اس کا پہلے والے سے تعلق ہوتا ہے عربی، وہ پہلے سے بھی تعلق ہے اس کا وہاں پہ۔ تو ایسا ہوتا ہے کہ بعض آیتوں میں پہلے سے تعلق رہتا ہے، ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں اس میں بھی ایسے ہے، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین، اس کا تعلق پہلے والی آیت سے، بلکہ اہدنا الصراط المستقیم سے ولا الضالین تک پورا ایک ہی سینٹنس ہے عربی میں، لیکن بیچ میں آیت ہے، آیت کے ختم ہونے کا نشان ہے جو ہے، تو لا وہاں پر بھی لکھا ہوا آپ کو ملے گا۔ ہندوستان میں جو طباعت ہوتی تھی اس میں لا لکھتے تھے، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت ہے کہ آپ آیتوں کے آخر میں رکتے تھے، آیتوں کے آخر میں رکتے تھے۔ اسی لیے جب سعودی میں پرنٹ ہوا قرآن تو انہوں نے آیتوں کے لاسٹ میں جو لا لکھا ہوا ہوتا تھا اس کو نکال دیا، ہر آیت کے آخر میں آپ ٹھہر سکتے ہیں،
وقف منع نہیں ہے، ہر آیت کی آخر میں آپ ٹھہر سکتے ہیں۔ یہ حدیث سے بات ثابت ہے کہ ہر آیت کی آخر میں ٹھہریں گے، ملانے کے بجائے ٹھہر ٹھہر کر کے پڑھیں گے، یہ اچھا طریقہ ہے اس کا، الگ الگ پڑھیں۔ سبح اسم ربک الاعلی، رک جائے، پھر کیا پڑھیں؟ الذی خلق فسوی۔ اور یہ آیتوں کے آخر میں جو رکنے کا ہے اس میں معنی میں اسی تبدیلی کا مسئلہ بھی نہیں آتا ہے، اسی وہ پریشانی نہیں ہے اس کے اندر جب آیتوں کے آخر میں یہ بات ہو، اگرچہ کہ ابھی سینٹنس جاری رہتا ہے لیکن لمبا سینٹنس ہے، اس کے لحاظ سے وہ جاری ہے، کوئی بات نہیں ہے۔ تو لا لکھا رہے بیچ میں ہو، آیت کے آخر میں ہو تو اس کا خیال مت کیجئے، بلکہ آیت کے بیچ میں ہو تو سمجھیے کہ وہاں وقف نہیں کرنا ہے۔ تیسرا ہے جیم۔ جیم کبھی کبھی آپ دیکھیں قرآن میں ایسے مصحف میں لکھا ملے گا آپ کو جیم۔ جیم کا مطلب ہوتا ہے جائز، 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 جو ہم اردو میں بھی بولتے رہتے ہیں، عربی لفظ ہے یہ جائز، اسی کا یہ مخفف ہے، یعنی شارٹ فارم جائز کا جیم۔ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ دونوں آپ کے لیے جائز ہے، آپ چاہیں تو ٹھہر جائیں اور چاہیں تو ملا کر کے پڑھیں، یہ دونوں جائز ہونے کو بتاتا ہے۔ کیا جائز ہے؟ وقف کر بھی سکتے ہیں، وقف نہیں کریں تو بھی کوئی بات نہیں، آپ پڑھتے جائیے، دونوں اس میں جائز ہے۔ تو میم کا مطلب وقف کرنا ضروری، لا کا مطلب وقف نہیں کرنا ہے، جیم کا مطلب وقف کرنا اور نہ کرنا دونوں جائز ہے، یہ بھی آپ کر سکتے ہیں، وہ بھی کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد صاد لام یا، یہ لکھا ہوا ملے گا آپ کو، اس سے آپ صلی مت پڑھیے، صلی کا مطلب ہوتا ہے نماز پڑھی، تو یہ صلی نہیں ہے، یہ صاد لام یا۔ عربی میں یہ کس لفظ سے کو کیا گیا ہے؟ الوصل اولا، الوصل اولا، عربی میں الوصل اولا، وصل کہتے ہیں جوڑنا، تو دونوں کو پہلے اور بعد والے کو جوڑ کے پڑھیں، یہ زیادہ بہتر ہے۔ اس میں تھا دونوں برابر ہے، دونوں جائز ہے، آپ یہ کریں، اس میں بھی دونوں جائز ہے، لیکن ملا کر پڑھنا، جوڑ کر پڑھنا، ملا کر پڑھنا یہ افضل ہے، بہتر ہے کہ آپ ملا کر کے پڑھیں، وہاں وقف نہ کریں۔ تو اس میں صاد لے لیا ہے الوصلوں کا، اور اولا میں لام اور یا جو ہے یہ وہ لے لیا ہے، تو ایسے ہی لکھا ہوا ملے گا۔ اس کا مطلب ہوتا ہے الوصل اولا، الوصل اولا، یعنی اس کو ملا کر کے پڑھنا یہ افضل ہے۔ یہ صاد اور لام کا جو ہے۔ اس کے بعد قاف لام یا، قاف لام یا، صاد لام یا اور قاف لام یا، اس کا مطلب ہوتا ہے الوقف اولا۔ الوقف کا قاف لے لیا ہے، اولا کا لامیا، تو صاد لامیا ہے تو مطلب ہوتا ہے جوڑ کر پڑھنا، ملا کے پڑھنا، یہ اولا ہے، افضل ہے۔ اور جب قاف لامیا آ جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے وہاں ٹھہرنا یہ اولا ہے، لیکن ٹھہرنا ضروری نہیں ہے، پھر بھی وہ اولا ہے، بہتر ہے۔ یہ ساری چیزیں لوگوں نے معنی کے لحاظ سے کی ہیں، پڑھتے ہوئے وقف کرنے میں اس کا خیال کریں۔ میم آئے تو ضروری ہے، لا آئے تو نہیں ٹھہریں گے، لیکن ہندوستان کی طباعت میں نے آپ کو بتایا آیتوں کے آخر میں بھی لکھ دیا ہے، جو کہ صحیح نہیں ہے، آیتوں کے آخر میں کبھی بھی ٹھہر سکتے ہیں، کوئی بات نہیں جی۔ کون سے کون سا لام؟
ہاں یہ لا، ہاں لا، جی ہاں ہاں، اس میں ضروری ہے اور اس میں اچھا ہے، فرق سمجھ رہے ہیں؟ ضروری ہے اور اچھا ہے۔ اوپر والے میں لا لکھا ہے تو کبھی بھی ملا کے نہیں پڑھیں گے، جب بھی ہوئے تو وہاں ٹھہر جائیں گے اور ٹھہر کر کے پھر آگے سے پڑھنا شروع کریں گے۔ اسی لیے میں نے آیتوں کے آخر والا اسی لیے کہا کہ وہ جو لا لکھا رہے تو اس پر عمل نہیں کیا جائے گا کیونکہ وہ صحیح نہیں ہے، لیکن آیتوں کے بیچ میں جہاں بھی لا لکھا رہے گا وہاں ٹھہریں گے نہیں، وہاں پہ ملا کے پڑھنا ضروری ہو جاتا ہے، اس لیے کہتے ہیں ممنوع الوقف، یعنی وقف کرنا یہ منع ہے، بالکل آپ کر ہی نہیں سکتے، صحیح نہیں ہے وہاں پہ لا رہے گا۔ تو جیم کیا ہے؟ دونوں جائز ہے اور برابر، آپ یہ بھی کریں ٹھہریں تب بھی برابر، نہ ٹھہریں تب بھی برابر، دونوں ایک ہی درجے کا ہے۔ اور سواد لام یا قاف لام یا میں یہ ہے کہ سواد لام یا میں جب لکھا رہے تو ملا کے پڑھنا یہ بہتر ہے، لیکن آپ ٹھہر جائیں گے تو جائز ہے، کوئی بات نہیں۔ قاف لام یا رہے تو ٹھہر جائیں یہ بہتر ہے، لیکن ملا کے پڑھ دیں گے تو صحیح ہے، کوئی بات نہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ وہاں پہ ٹھہر جائیں۔ یہ اصطلاح بھی ہم کو یاد رکھنی رہتی ہے قرآن پڑھتے ہوئے، اس کا بھی خیال کرنا چاہیے۔ اس کے بعد قرآن پڑھتے ہوئے آپ کو ایک چیز اور ملے گی، جب پڑھتے رہتے ہیں قرآن تو آپ ہر آیت میں قرآن میں دیکھیں گے ہر جگہ پہ کہ آیتوں کے آخر میں ایک ہی جیسا حرف رہتا ہے، یا تو ایک ہی حرف رہے گا یا ایک ہی جیسا حرف رہتا ہے۔ کہیں بھی آپ پڑھیے، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہیں سے بھی پڑھیے تو وہ مسئلہ وہی رہے گا، آپ کہیں سے بھی پڑھیے قرآن میں۔ ہاں قل هو اللہ احد، کوئی بھی پڑھ لیجیے، میں نے کہا کہیں سے بھی پڑھیے آپ، قل هو اللہ احد، احد میں آخر میں کیا ہے؟ دال ہے، احد دال نہیں، حرکت نہیں، حرف جو ہے دال جو ہے۔ اللہ الصمد کیا ہے؟ دال ہے۔ لم یلد ولم یولد کیا ہے؟ دال ہے۔ ولم یکن لہ کفوا احد دال ہے۔ اسی عربی میں کہا جاتا ہے، یعنی علوم قرآن میں اس کا بھی خیال کیا جاتا ہے کہ اس کو کہتے ہیں فواصل الآیات۔ عربی میں کیا کہتے ہیں؟ فواصل الآیات، فواصل الآیات۔ فواصل الآیات، فواصل یہ فاصل کی جمع، فاصلتن کی جمع ہے، یعنی الگ کرنے والے۔ تو ہر آیت جو ایک دوسرے سے الگ ہوتی ہے تو آخر میں جو حرف آتا ہے قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ رکھا ہے کہ ایک ہی جیسا رہتا ہے، کبھی بالکل ایک ہی رہتا ہے اور کبھی اسی کے جیسا رہتا ہے، بالکل ایک ہی نہیں رہتا ہے۔ ابھی انہوں نے جو پڑھا وہ بالکل کیا ہے؟ وہی ہے، دال، ہر ایک میں دال ہی آیا ہوا ہے۔ سورہ فاتحہ پڑھیے اب، سورہ فاتحہ پڑھیے۔ الحمدللہ رب العالمین، آخر میں کیا ہے؟ نون ہے۔ الرحمن الرحیم میں آخر میں میم ہے، نون میم۔ اس کے بعد پھر کیا ہے؟ مالک یوم الدین، پھر نون آیا، نون اور میم، نون اور میم آیا ہے اس میں۔ تو کسی آیت کے آخر میں نون ہے، کسی آیت کے آخر میں میم ہے، تو بالکل ایک ہی حرف یا اسی کے جیسا کہا جاتا ہے عربی میں، وہ آیا ہے۔ اسی کے جیسا سے کیا مراد ہے کہ یعنی وہ بولنے کے لحاظ سے عربی میں قریب قریب ہے یہ، تو وہ بھی آ سکتا ہے۔ ہاں ونہر، اس میں را ہے آخر میں، جی۔ اس کو عربی میں سجع کہا جاتا ہے، سجع۔ کبھی وزن بھی ایک جیسا ہوتا ہے،
آپ جو ہے وزن کے لحاظ سے اگر کرنا ہو تو آپ جو ہے یہ پڑھیے سورہ غاشیہ پڑھیے، وزن بھی ایک جیسا رہے گا بالکل. اب کبھی وزن میں تھوڑا فرق آتا ہے. حل اتاک حدیث الغاشیہ، وجوہ یومئذ خاشعہ، غاشیہ خاشعہ، آخر میں سب ویسے ہی ختم ہو رہا ہے. وزن بھی ایک جیسا رہے گا، وہ بالکل وزن بھی وہی ہے پورے اس میں پورے میں ایسے ہی ہے. اس کا جب بدلتا ہے تو ایسے آتا ہے افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت. آخر میں سب میں تا اور وزن بالکل وہی ہے، ایک جیسا وزن جو ہے. اس کو عربی میں سجع کہا جاتا ہے، لیکن یہ عربی قرآن کے لیے نہیں ہے، یاد رکھ لیجئے گا. یہ عام جو عربی میں ایسے کوئی بھی جوڑ کر کے لکھتا ہے تو اس کو سجعون کہا جاتا ہے. یہ کوئی اچھی چیز نہیں مانی جاتی ہے. کبھی کبھی بلاغت سے اس کا تعلق ہوتا ہے جب وہ چیز خود بخود ہو جائے، ورنہ وہ کبھی کبھی اس کی برائی بھی کی جاتی ہے جب آدمی جان بوجھ کر کے ایسے الفاظ استعمال کرے کہ ہر اس میں سینٹنس میں آخر میں وہی لفظ آئے تو اس کو اچھا نہیں مانا جاتا ہے جو ہے. تو اسی لیے قرآن کے لیے یہ لفظ نہیں استعمال کیا جاتا ہے سجاؤن کا. اس کو سجا نہیں کہیں گے کیونکہ سجا کس کو کہتے ہیں؟ جس میں آدمی جان بوجھ کر کے ڈھونڈ کر کے وہ کوئی ایسا لفظ لے کر کے آئے کہ دونوں بالکل ایک جیسا ہو کرتا ہے، تب وہ کہا جاتا ہے. اور قرآن ایسا نہیں ہے، اللہ کا کلام ایسا نہیں. اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پر قادر ہے، وہ جو ہے ہر چیز اس کے لیے وہی ہے، تو وہ اس کے لیے سجاؤن کا لفظ استعمال نہیں کرتے ہیں. لیکن عام عربی میں اسے یہ لفظ کہا جاتا ہے سجاؤن. تو قرآن کی تلاوت میں جو آپ دیکھیں گے ایک مٹھاس ہوتی ہے اور ایک جو وزن جیسا ایک ہی جیسا جو ہے وہ آتا ہے. یہ سب اسی وجہ سے ہے کہ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیتوں کے آخر میں ایک ہی حرف ملے گا آپ کو یا اس کے جیسا حرف ملے گا، اور کبھی کبھی بالکل ایک ہی وزن بھی مل جاتا ہے. اسی لحاظ سے اس کے اندر یہ نغمگی پیدا ہوتی ہے، یعنی ترنم جسے کہتے ہیں وہ چیز آ جاتی ہے. اسی لیے کسی اچھے قاری کو آپ تلاوت کرتے سنتے ہیں تو آپ کے دل چاہتا ہے کہ اور سنیں اس کے اندر، کیونکہ یہ چیز اس کے اندر رکھی گئی ہے. بالکل اسی انداز سے ہیں یہ آیتیں، جہاں وہ اپنے الفاظ کے لحاظ سے، اپنے معنی کے لحاظ سے، عربی زبان کے جو بہت اونچی عربی ہو سکتی ہے اس زبان کے لحاظ سے قرآن اپنے آپ میں ایک مثال ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کلام ہونے کے لحاظ سے اس جیسا کوئی کلام پیش نہیں کیا جا سکا. ویسے ہی اس کی ایک خوبی یہ بھی ہے، فواصل الآیات، یعنی آیتوں کے آخر میں آپ دیکھیں گے کہ یا تو وہی حرف آتا ہے یا اس کے جیسا آئے گا، یعنی اس سے قریب ملتا ہوا حرف وہ رہے گا، جو مخرج کے لحاظ سے، نکلنے کے لحاظ سے جو جہاں سے حروف نکلتے ہیں اس کے لحاظ سے قریب ہوتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا خاص طریقے سے قرآن میں